بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج میں اپنی 25ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن شریف کی 25ویں صورت جو کہ سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان ایک مکی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل 77 آیات ہیں، اور فرقان کے میننگ ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ آج میں اپنے اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو لے کر ڈسکشن کروں گی وہ ہے دوستی کے حوالے سے، کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن ہم صحیح معنی میں اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے، یا صحیح معنی میں ہم اس بات کو جان نہیں سکتے ہیں کہ کون ہمارا سچا دوست ہے، کیونکہ سچے دوست کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن سچے دوست کی پہچان آخر کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے، اور وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کسی دکھ یا کسی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کا سچا دوست ہوتا ہے وہ ہر ممکن اس وقت آپ کا ساتھ دیتا ہے، چاہے آپ کتنی بھی اذیت اور تکلیف کا شکار ہوں، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کا خیال رکھتا ہے، وہ آپ کے کام آتا ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک سچے دوست کی پہچان۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ یہ کیسے جانیں کہ جو آپ کے دوست ہیں ان میں سے کون ایسا ہے جو آپ کا واقعی میں دوست نہیں ہے، حقیقت میں وہ آپ کا دشمن ہے۔ اس کی پہچان ایسے ہوتی ہے کہ اگر سپوز آپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، تو آپ تو ظاہر بات ہے جو اپنا دوست ہے، جس کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں، اس سے آپ وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھئی مجھے فلاں بندہ برا لگتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہوں، وہ ایسا وہ ویسا، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا دوست بنا پھرتا ہے، مطلب جو آپ کو سچ میں یہ بولتا ہے آپ کو کہ میں آپ کا دوست ہوں، وہ اس لمحے کی تلاش میں ہوتا ہے جو کہ آپ نے اس کو دے دیا برائی کی صورت میں، اور وہ اس باتوں میں نمک مرچ لگا کر اسی بندے کو جا کر جس کی آپ نے اس سے برائی کی ہوتی ہے اسی کو جا کے بتا دیتا ہے۔ مطلب وہ دشمنی کو اور ہوا دیتا ہے، وہ ان نفرتوں کو اور بڑھاوا دیتا ہے، وہ آپ کے لیے برائیاں اور پیدا کرتا ہے، مشکلات کو اور بڑھاتا ہے، اور آپ کہیں نہ کہیں اس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت آگے چل کر جب سچویشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی مطلب میرے لیے برائیاں کریٹ کی گئی ہیں، جو باتیں بنی ہیں، کیونکہ جو آپ کا دشمن ہے وہ تو چلو کھلے عام دشمن ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ برا سمجھتے ہیں وہ آپ کو برا سمجھتا ہے، وہ تو کھلے عام حقیقت آپ کے سامنے ہے نا، اس بندے کو بھی پتہ ہے۔ لیکن جو دوست ہوتا ہے نا وہ ایک منافق انسان ہوتا ہے، مطلب اس کی آپ حقیقت جان ہی نہیں سکتے، لیکن جب اس کی حقیقت آپ کو پتہ چلتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک نیا سلسلہ شروع رہتا ہے کہ آپ کے دل میں اس بندے کے لیے بھی اور زیادہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو میرا دوست تھا، یہ تو میرا خیر خواہ بنتا تھا، اور اسی نے ہی جا کر میرے لیے ایسی باتیں کی، اسی نے ہی جا کر میرے لیے ایسا کچھ کہہ دیا۔ تو اب اس وقت تو آپ ظاہر بات ہے کچھ کر نہیں سکتی ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل آپ یقین کریں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے، اور اس مسئلے کو آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتی ہیں۔ وہ اس طرح کر سکتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دوست ہیں، آپ کے جتنے بھی خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، اچھی بات ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کی زندگی میں دوست ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، لیکن جب بھی آپ کسی سے اپنے لیے کوئی دشمنی رکھتی ہیں، کوئی نفرت رکھتی ہیں، کسی کو برا سمجھتی ہیں، تو آپ اپنے دوستوں کو بھی نا ان کی برائی مت کریں، دوستوں کو بھی نا اپنا سمپتی حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے اپنا دکھڑا مت روئیں۔ اس سے بہتر طریقہ ہے کہ وہ دکھڑا آپ اپنے اللہ کے سامنے روئیں، اب اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا حل تلاش کرنے کی مدد کریں، مدد کی اپیل کریں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، بجائے آپ لوگوں پر، اپنے دوستوں پر ٹرسٹ کریں اور ان سے جو ہے وہ مطلب سمپتی حاصل کرنے کے لیے، آپ اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان سے اس طرح کی باتیں شیئر کرنے جو کسی بندے کی برائی کی صورت میں ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ حق پر ہیں، ٹھیک ہے، آپ حق پر ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، وہ دوسرا بندہ ہی غلط ہے، لیکن پھر بھی آپ اس چیز کو شیئر مت کریں، کیونکہ لوگ دیکھیں ان موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ بڑھا چڑھا کر اس میں نمک مرچ لگا کر آپ کے لیے برائیاں کرتے ہیں اور آپ کی مشکلات میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن اور جب مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر آپ کے ہاتھ سے جب سب کچھ نکل جاتا ہے پھر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو جب جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، مطلب اپنی ان شارٹ بات یہ کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے دل میں کسی کے لیے کتنا بھی درد ہے، کتنی بھی تکلیف ہے نا، کسی نے آپ کو کتنا بھی ستایا ہے، کسی نے آپ کو کتنا بھی تنگ کیا ہے، کسی کے دل میں، کسی کے لیے آپ کے دل میں کتنی بھی نفرت ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور بس اپنے اللہ سے اس کو شیئر کریں، اور مطلب ہر دوسرے انسان سے اس کو شیئر نہ کریں، جن کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں ان کو بھی نہ شیئر کریں،
اور یقین کریں اس صورت میں نہ صرف یہ کہ آپ اب اس درد سے بچ جائیں گی جو آگے چل کر آپ کو ملنے والا تھا، بلکہ آپ اللہ کی نظر میں بھی سرخرو ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی مطلب دیکھا رہا تو یہ بھی تو کہیں نہ کہیں غیبت ہی ہوتی ہے نا، تو آپ کی اس عمل سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور آپ کے لیے خود ہی ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ اس چیز سے اس سچویشن سے نکل آئیں گے، اور جو آپ کا حقیقت میں جو آپ کا برا چاہ رہا ہے وہ خود ہی اپنے منہ کی کھائے گا۔ تو بس ان چھوٹے چھوٹے نازک لمحوں میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنی زبان پر، اپنے نفس پر، اپنے دل دماغ پر تھوڑا صبر سے، تھوڑا ہمت سے کام لینا چاہیے، ہر دوسرے بندے پر ٹرسٹ کر کے، ہر دوسرے بندے کو اپنی دکھڑے رونا، ہر دوسرے بندے کو کسی ایسے بندے کی برائی کرنا جس کو آپ برا سمجھتے ہیں، جس نے آپ کے ساتھ برا کیا، وہ شیئر کرنا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا ہی نقصان ہے، دوسرے بندے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا آپ کا نقصان ہے۔ تو بس میں آپ لوگوں سے اس حوالے سے مجھے آج یہ بات ڈسکس کرنی تھی، اور جو کہ میں نے کی، اور امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، مطلب یہ چیز جو ہم نہیں کرتے ہیں، اور ہم لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، اور اگلا بندہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں بڑھاوا دے رہا ہوتا ہے، اچھا بتاؤ پھر کیا ہوا، اچھا بتاؤ۔ بس ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں، اور دوستی میں دوستی رکھیں، دوستی کی حد تک رکھیں، لیکن اپنے ان طرح کی باتوں کو کسی سے شیئر نہ کریں، وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتی ہوں، اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔